لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. رب نے فرما دیا نماز کو قائم کرنا ہے. طریقہ پورے قرآن میں دو گتوں کے بیچ میں نہیں ملے گا. جانا پڑے گا, سفر کرنا پڑے گا, محدثین کی کتابوں کو کھول کے تلاشنا ہوگا کیا حقیقت ہے. 3 صحابی آئے تھے نا اللہ کے پیغمبر کی ازواج کے پاس. زوجہ مطہرہ نبی کی بیوی سے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر عبادت کیسے کرتے ہیں. فرمایا تھا رات کو نوافل پڑھتے بھی ہیں, کبھی سو بھی جاتے ہیں, روزے نفلی رکھتے بھی ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں, بیویوں سے کنارہ کشی اختیار بھی کرتے ہیں, بیویوں سے ازدواجی تعلق کو قائم بھی کرتے ہیں. صحابہ نے سوچا ہمارا تو عمل بہت تھوڑا ہے, اللہ کے پیغمبر کو رب نے گارنٹی دے دی ہے نہ ان کے بارے میں کوئی گناہ, ان سے کوئی سرزد نہیں ہو سکتا, اور اگر ہو بھی جائے بالفرض ہو بھی جائے رب نے اگلی اور پچھلی خطائیں پیغمبر کی معاف کر دی ہیں. ہمیں تو بڑھ چڑھ کے ہمیں نیکی کرنی چاہیے. تینوں نے قسمیں کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی. امام بخاری کتاب النکاح کی پہلی حدیث. 3 صحابہ آئے, تینوں نے قسم کھائی. ایک نے کہا ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں. ہوتے ہیں نا بزرگ, ایک وضو سے عشاء اور فجر کی نماز پڑھتے ہیں. صحابی نے قسم کھائی ساری زندگی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے قسم کھائی ساری زندگی دن کو روزہ رکھوں گا, حلق سے ایک لقمہ بھی نیچے نہیں اترے گا. نیت کیا ہے؟ خالص ہے, رب کی رضا مطلوب ہے. تیسرے نے قسم کھائی ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا, ظاہری سی بات ہے عورت سے شادی کروں گا, ذمہ داری میرے کندھوں پہ آئے گی, رب سے دور ہو جاؤں گا, عبادت کا وقت نہیں ملے گا. تینوں نے قسمیں کھائی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر ملتی ہے صحابہ کو بلاتے ہیں, کیا تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ, نیتیں خالص ہیں, لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایک ضابطہ دے کے ساری بات کی نفی کر دی ہے. فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, میرے راستے سے ذرا سا انحراف رب کو قبول نہیں ہے. جس نے میری سنت سے انکار کیا ہے, میری سنت سے ذرا سا پیچھے ہٹا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ روز محشر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اعلان برات کر دیں میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے. صحابہ کی نیتیں خالص ہیں, لیکن نیت خالص بھی رب کو وہ چاہیے جو اللہ کے پیغمبر کی شریعت سے ثابت شدہ ہو. رب نے قوانین دے دیے ہیں, قرآن نازل کر دیا ہے, ایک ایک حدیث ہم تک پہنچا دی ہے, بلکہ آج تو موبائل میں ایک ایک حدیث موجود ہے. 6 کی 6 کتابیں آپ کی انگلیوں کے نیچے ہیں ساری. لیکن شرط یہ ہے آپ دین سیکھنے والے تو بن جائیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کہیں ایسا نہ ہو ایک قدم آپ کا آگے بڑھ جائے اللہ کے پیغمبر سے. ایک شخص آیا تھا, اس نے کہا اللہ کے پیغمبر جنت کا راستہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے شریعت کے شریعت سے مجھے آگاہ کر دیجئے, کیا کرنا ہے مجھے, مسلمان ہو گیا. فرمایا سب سے پہلے اللہ اور مجھ پر ایمان لیا, اللہ کو رب مان لے, الہ مان لے, مجھے اللہ کا پیغمبر مان لے. اس کے بعد اس نے کہا پھر اللہ کے پیغمبر نے کہا 5 وقت کی نماز ہے, وہ تیرے ذمے ہے, تو نے ادا کرنی ہے. فرمایا اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو کچھ نفل پڑھنا چاہے تو تیری مرضی. نمازیں 5 فرض ہیں, لیکن اگر نفل پڑھنا چاہے تیری مرضی. فرمایا نہیں, جتنا آپ نے فرمایا ہے اتنی نمازیں پڑھوں گا. اس کے بعد کیا فرض ہے؟ فرمایا روزہ فرض ہے, 1 مہینہ سال میں روزے رکھنے. فرمایا ٹھیک ہے. فرمایا اور کچھ؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرا جی چاہے نفلی روزے رکھ لینا. فرمایا نہیں,
نہیں رکھوں گا، جو فرض ہے صرف اس فرائض کی پابندی کروں گا۔ فرمایا اس کے علاوہ کیا فرض ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے مال میں۔ یہ جو تمام ارکان اسلام ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خبر دے دی۔ جاتے ہوئے اس شخص نے ایک زبان سے بات نکالی، فرمانے لگا جتنا اللہ کے پیغمبر سے میں نے سنا ہے، نہ میں اس سے ایک ذرا برابر آگے بڑھوں گا نہ اس سے پیچھے ہٹوں گا۔ جو اللہ کے پیغمبر نے شریعت دی ہے اس کے اوپر میں ہمیشہ پابندی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا یہ کلمہ سن کے، اس کی یہ بات سن کے اسے جنت کی بشارت دی۔ فرمایا اگر صحابہ تم میں سے کوئی شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ جا رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے نا، جیسے مرضی پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی نماز ہی پڑھنی تھی، پھر اللہ کے پیغمبر کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ قرآن آ جاتا، لوگ دیکھ لیتے، رب کی طرف سے فرشتے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، رب کی کتاب آ جاتی۔ سمجھانے کے لیے معلم ضروری تھا، مدرس ضروری تھا، صحابہ کا تزکیہ کرنے کے لیے کوئی ایک ہستی ضروری تھی، اور وہ کون سی ہستی ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آیت ہے، دوسری آیت سورۃ الحجرات میرا موضوع ہے، دوسری آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ اخلاقیات ہے، پوری قرآن کا نچوڑ، اخلاقیات کا نچوڑ ہے یہ سورت۔ کتنا ہی اچھا ہو، ایک ایک گھر کے اندر، ایک ایک سکول کے اندر 18 آیتیں ترجمے کے ساتھ، ہر سکول میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر گھر کے اندر اس کا ترجمہ لکھ کے آویزاں کر دیا جائے۔ کیا خیال ہے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن کی اخلاقیات کا نچوڑ ہے یہ سورت۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ جتنے مرضی آپ کے اخلاق اچھے ہیں، لیکن اگر رب کے ساتھ اخلاق برا ہے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ ہر شخص آپ کی تعریف کرے، رب کی نظر میں مشرک ہیں، رب کی نظر میں بے نماز ہیں۔ جتنے مرضی آپ نے ہسپتال بنائے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے، جتنے مرضی لوگوں کے حلق میں آپ نے لقمے دیے ہیں، نوالے بنا بنا کے دیے ہیں، یتیموں کو پالا ہے، بیواؤں کی کفالت کی ہے، رب کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلا آپ کا اخلاق رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ جب شریعت میں آپ اپنی مرضی کرنے لگ گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے تمام اخلاقیات، چاہے آپ آسمانوں پہ عروج پہ پہنچ جائے، آپ کا اخلاق حسنہ رب کی نظر میں برے ہیں، کوئی فائدہ ہے؟ 70 بندے سلام کریں، آپ گزریں، پروٹوکول کے ساتھ سلوٹ کے لیے کھڑے ہوں، رب کی نظر میں آپ باغی ہوں، شریعت کے دشمن ہوں، بے نماز ہوں، قرآن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہ ہو، کیا فائدہ ہے لوگوں کی تعریفوں کا؟ رب نے قاعدہ اور ضابطہ دیا ہے پہلی آیت میں، دوسری آیت میں اللہ کے پیغمبر کا اخلاق سکھلایا ہے۔ اے مومنو، اگر تم ایمان کا دم بھرتے ہو، تمہارے اندر یہ بات ہونی چاہیے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے پیغمبر کی آواز کے آگے تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو۔ کیا خیال ہے آج جو بدبخت ملعون شخص جو ابو بکر اور عمر کو اس کے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ بخاری کی حدیث بتاتی ہے جناب ابو بکر و عمر ہیں، ایک مسئلے پہ اختلاف ہے، اللہ کے پیغمبر نے ایک کسی قافلے کو روانہ کرنا ہے، جنگ کی مہم پہ، اور مشورہ مانگا ہے۔ سیدنا ابو بکر نے کہا فلاں شخص کو اس قافلے کا امیر بنا دیجئے، سیدنا عمر نے کہا فلاں کو بنا دیجئے۔ آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، کون سی دو ہستیاں ہیں؟ اگر امت میں ابو بکر و عمر مسلمان نہیں ہیں،
सुलझना का पुजारी कैसे ईमान का दावा करता है? जिसके घर पे अब्बास का पंजा लगा हुआ है, लानत बरस रही है, वो कैसे अपने ईमान का दावा करता है? जिसकी नजर में अबू बकर उमर मुसलमान नहीं है, वो कल क़यामत के दिन जन्नत का हकदार नहीं बन सकता। हौज़ कौसर पे किस मुंह से जाएगा? जिनकी कब्रें एक साथ दफन हैं, उनकी किताबों में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रौदे से हुजरे तक का जो रास्ता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया था कि ये जन्नत के टुकड़ों में से रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, उसके अंदर अबू बकर उमर दफन है। रोज़े क़यामत इकट्ठे उठाए जाएंगे। हौज़े कौसर पे किस मुंह से जाएगा अबू बकर उमर पे सब्बो शतम करने वाला? किस मुंह से अल्लाह के पैगंबर से जाके जाम और उस प्याले की तमन्ना कैसे कर सकता है? उनके बारे में आयत नाजिल हुई है, रब ने सर्टिफिकेट दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम हो ईमान वाले। है कोई मुफस्सिर जिसने इसकी तफसीर अबू बकर उमर के अलावा कोई की हो? ये दो हस्तियां हैं, झगड़ पड़ी हैं। झगड़े में अल्लाह के पैगंबर के सामने आवाज बुलंद होती है। रब कुरान बना के नाजिल करता है, हो तो तुम ईमान वाले, लेकिन इसके बाद आज तो ये हरकत हुई है, इसके बाद ना हो क़यामत के दिन तक। अल्लाह के पैगंबर के बारगाह रिसालत का ये हक है। वहां आज भी अगर कब्रे रसूल भी है, रोज़ा रसूल भी है, वहां हमारी आवाजें बुलंद नहीं हो सकती। रब ने कानून दे दिया है। अबू बकर उमर रजी अल्लाह अन्हु की जब ये बात अल्लाह ने उनको टोका, रब ने कुरान बना के नाजिल कर दिया ये कायदा और ज़ाब्ता। साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु घर में जाके बैठ गए थे। उनकी आवाज बड़ी बुलंद थी। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, सैयदना साबित बिन कैस रजी अल्लाह अन्हु जब एक दो दिन दिखाई न दिए, सहाबा को तशवीश हुई। अल्लाह के पैगंबर ने पूछा, सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने पूछा कि साबित नजर क्यों नहीं आ रहा? एक सहाबी ने कहा, मैं जाता हूं, पता करके आता हूं। गए, देखा अपने घर के अंदर छुप के बैठे। पूछा क्या हुआ, मस्जिद में क्यों नहीं आते? फरमाने लगे, रब ने कुरान में ज़ाब्ता नाजिल किया है, मेरी आवाज बड़ी ऊंची है, मेरे से अनजाने में मुझे डर लगता है अल्लाह मेरे अमाल को जाया न कर दे। मेरी तो आवाज वैसे बड़ी ऊंची है, मैं अल्लाह के पैगंबर के सामने आहिस्ता भी बोलूं, मेरी आवाज बड़ी ऊंची है। जानते थे ना कि ये कौन सी बारगाह है, आवाजों को पस्त रखना है। वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बादिकुम लिबाद, एक दूसरे से जैसे ऊंची आवाज में बात कर लेते हो। सहाबा की तरबियत की है अल्लाह के पैगंबर ने कि अल्लाह के पैगंबर के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। आज की तारीख में यह आयत हमें क्या सबक देती है? एक तो यह है कि हम जब बारगाह रिसालत में रोज़ा रसूल पे हाजिरी पे जाते हैं, खामोशी से दरूद पढ़ना है और रुखसत हो जाना है, ऊंची आवाज नहीं करनी। क्या यह सबक भी हमें मिलता है कि अल्लाह के पैगंबर की हदीस के आगे मैं अगर अपनी बात को तरजीह दे दूं, क्या यह सबक मिल सकता है कि नहीं? जब एक पैगंबर की आवाज के आगे अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, उस पैगंबर की बात के आगे किसी और की बात को तरजीह कैसे दे सकते हैं? यह ज़ाब्ता है अखलाकियात का। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस सहाबी को बुलाया और पैगाम भेजा, जाओ उसे पैगाम दे दो कि तुम जहन्नमियों में शुमार नहीं हो, तुम तो जन्नती हो। जन्नत की बशारत मिल गई। किस वजह से? एक अदब का करीना सीखा है। घर में छुप के बैठे हैं कि मेरी आवाज कहीं बुलंद ना हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में ये सारी आयात नाजिल हुई है। ये 18 आयतें हैं।
ابھی صرف 3 آپ کے سامنے رکھی ہیں. ابھی صرف اللہ کے پیغمبر سے تعلق اور ادب کا کرینہ قرآن سکھلا رہا ہے. جو آپس کا ادب ہے، آپس کی اخلاقیات ہے، وہ بھی باقی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا. صحابہ نے فرمایا بڑی نیک عورت ہے، نفل پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے. صحیح ابن حبان کی روایت ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے کہا نیک تو بڑی ہے لیکن اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں اس سے. فرمایا اس کو جا کے خبر دو جہنم میں جائے گی. نیک جتنی مرضی ہے، اسلام کا جھکاؤ کسی ایک طرف نہیں ہوتا. نہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے، نہ ہی صرف اخلاقیات کا نام ہے. لوگ کہتے ہیں نا انسانیت کا مذہب ہے. انسانیت بھی تو مذہب ہے. جتنے مرضی آپ اچھے انسان ہیں لیکن رب کی نظر میں اگر برے ہیں، آپ کو کوئی چھڑا سکتا ہے قیامت کے دن؟ سب سے پہلے تعلق آپ کا رب کے ساتھ ہے، پھر انسانوں کی اخلاقیات ہے. اگر آپ ایک میں بھی کمزور پڑ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب دوسری عورت کا تذکرہ ہوا، فرمایا نفل نماز اور روزے نہیں رکھتی، صرف فرائض کی پابندی کرتی ہے. نمازیں فرض جو اس پہ ہیں وہ پڑھتی ہے، فرض روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اخلاق اس کا بڑا اچھا ہے. فرمایا اسے خبر دے دو کہ وہ جنتی عورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں فرمایا تھا جو اپنا اخلاق اچھا کر لے جنت کے وسط کے اندر ایک محل کی گارنٹی میں محمد اسے دیتا ہوں. داڑھیوں کا طول، آپ کے امامے، نماز میں جتنی مرضی ٹانگیں کھول کے کھڑے ہو جائیں، رب کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. اتنی بڑی داڑھی ہو اور سود کی تجارت بندہ کرتا چلا جائے ساری زندگی، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے رب کو. لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے، رشوت بھی لے لیتا ہے، حرام بھی کماتا ہے. گھر میں اس کے بے پردہ عورتیں ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتا. دیوش ہے وہ شخص. گھر کے اندر اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتا، خود نمازیں پڑھتا ہے، بچے سوئے رہتے ہیں نہیں جگاتا. اس کا مطلب یہی ہے کہ رب کو دھوکہ دے رہا ہے. حج بھی کرتا ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حرام کی کمائی سے پیسہ جمع کرتا ہے، وہاں جا کے عمرہ کر کے آتا ہے، لوگوں کے سامنے حاجی اور نمازی ہے. یاد رکھیے گا آپ کی ٹانگیں جتنی مرضی کھلی ہوں، ہاتھ جہاں مرضی بندھے ہوں، آپ کی داڑیاں جتنی مرضی لمبی ہوں، رب کے سامنے آپ اگر پکڑے گئے آپ کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ اخلاقیات ہے. اسلام کو اللہ نے دین وسط بنایا ہے، اس میں اعتدال ہے. نہ یہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے آپ کہیں دور ویران علاقوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں جا کے بسیرا کر لیں، اولاد آپ کی بھوکی مر جائے، بیوی آپ کا سال انتظار کرتی رہے اور آپ سال کے لیے تبلیغ پہ نکلے ہیں. یہ شریعت اسلام میں اس کا تصور بالکل نہیں ہے. دین تو اعتدال کا راستہ ہے. دین اور دنیا کو آپ نے کیسے برابر کرنا ہے، اس میں اعتدال کی روش کو اپنانا ہے. جہاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ادب قرآن نے سکھلایا ہے، وہاں یہ بھی تو فرمایا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں نہیں کرنی. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے ناموں سے نہیں پکارنا. قرآن میں لکھا ہے، لیکن کبھی پڑھا ہو تو، کبھی سیکھنے کی کوشش ہو تو، کبھی جستجو کی ہو تو پتہ چلے. لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑانا. یہ کون سکھلائے گا ہمیں؟ صرف جی فضیلت بتایا کریں، نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، لیٹ کے تبلیغ کرو، بس اگلے بندے کے آگے بچھ جاؤ. پتہ نہیں کہاں سے تصور آگے.
इन जाकुम फासिकुम बिनबइन, फासिक अगर खबर लेके आ जाए। 3 साहबा आए थे ना, अभी हदीस सुनाई, तीनों ने कस्में खाई। अल्लाह के पैगंबर को पता चला झूठ उस जमाने में कोई साहबी बोल नहीं सकता। अल्लाह के पैगंबर को किसी फासिक ने खबर नहीं दी थी, सब के सब मोमिन हैं। लेकिन अल्लाह के पैगंबर ने उनसे दोबारा पूछा है कि नहीं पूछा, क्या तुमने ऐसा कहा? हम भी पूछते हैं, जो मर्जी हमारे किसी के बारे में कान भर के चला जाए, हम तो अगले बंदे की सूरत देखना गवारा नहीं करती, बस ये ऐसा है, इसके बारे में मुझे पता लग गया है। कुरान कहता है इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, जांच करनी है, पड़ताल करनी है, तफ्तीश करनी है, उसकी वजाहत तलब करनी है, इन्वेस्टिगेट करना है। किसी ने खबर दे दी है और आप अगले बंदे पे चढ़ दौड़े, बाद में पछतावा हो, नदामत का सामना हो, शरीयत ये नहीं सिखाती। सैयदना सुलेमान को भी हुदूद ने आके कहा था ना कि एक मलका बनी बैठी है, कुरान में वाक़या है, एक मलका है, उसकी रियाया सूरज की पूजा करती है, उसका इतना बड़ा अर्श है। सैयदना सुलेमान ने क्या कहा था, हम इस वाक़ये की तस्दीक करेंगे, आया तू सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। कुरान के अल्फाज हैं सूरत नमल में। और यहां कोई हदीस सुनाए, मौलाना साहब ने फरमा दिया है, मौलाना साहब तो हरफे आखिर हैं, सारी बात है, 8 साल पढ़ा है उसने दरसे निजामी, वो झूठ बोल सकता है? सबसे बड़ा तो धोखेबाज है ही वो, जो आपको हदीस सुनाता है लेकिन ये नहीं बताता मुहद्दिस ने जिस हदीस की किताब में इस हदीस को लिया है, नीचे उसने लिख दिया है हाज़ा हदीसुन ज़ईफ़ुन, ये हदीस ज़ईफ़ है, इस पे अमल ना कर लेना। मौलवी नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि उसने चंदा इकट्ठा करना है। वो आपकी मर्जी और मंशा और जो आपके जहन के अंदर एक बात है, आपके जहन के खिलाफ बात करके उसने फंसना है। क्यों झेलेगा वो मुखालफत? कहेगा ठीक है, जेड़ा जिथे लगा ठीक लगा, कोई तफ्तीश नहीं करनी। मौलाना साहब ने फरमा दिया, मौलाना से दलील मांगते हो, शर्म नहीं आती? भाई दीन दलील का नाम होता है। इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, आपने जांच करनी है, पड़ताल करनी है। कोई कुरान की आयत भी सुनाए, पूछना है कहां लिखी है, ये 2 गत्तों के दरमियान कुरान है, खोल के दिखा, तफसीर बताए, अगली आयतें पढ़े, पिछली आयतें पढ़े, कहीं धोखा ना दे दे, तफसीर बताए, उससे पूछें किस सहाबी को अल्लाह के पैगंबर ने इस आयत की यह तशरीह सिखलाई है जो तू मुझे सिखा रहा है। उस दिन से इनके धंधे बंद हो जाएंगे, इनके चंदे बंद हो जाएंगे। जिस दिन अवाम में शऊर आ गया, मौलवी ने जो फतवा दिया है, जो बात बयान की है, जब ये लोगों के अंदर शऊर पैदा हो गया, मौलाना साहब ये कहां लिखा है, यहीं से लड़ाई शुरू हो जाएगी आपकी। आप चाहते हैं दीन आपको बिल्कुल गुलाब सजे हो बिस्तर पे मिल जाए आपको दीन, ऐसा नहीं है। दीन के लिए जुस्तजू है। गौर से सुनिए एक और ज़ाब्ता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, गुमान से बचना है। किसी शख्स को आपने देखा है, फेस रीडिंग कर ली है, साइकोलॉजिस्ट हैं आप, आपको पता चल गया है कि ये शख्स ऐसा है, ऐसा है, ये इसके करैक्टर की खामियां हैं, ये इसकी खूबियां हैं, आप उसी पे हतमी फैसला ले लेते हैं। किसने इजाजत दी है आपको? आपने एक गुमान लगाया है। सहाबी रसूल है उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जंग पे भेजा, दीन की दावत दी, लोगों ने ठुकराया, जंग छिड़ गई, एक शख्स सामने आया, अभी उसामा बिन ज़ैद उसको कत्ल करने लगे हैं, उसने आगे से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा को बुलंद किया, उसामा ने फिर भी कत्ल कर दिया, मौत के डर से कलमा पड़ा। अल्लाह के पैगंबर को आके बतलाया, दिल में खटका हुआ, मैंने गलत किया है, उसने कलमा पढ़ लिया था, मैंने फिर भी उसकी जान ले ली है, कत्ल कर डाला मैंने उसे।
اللہ کے پیغمبر سے فتویٰ مانگا, پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ ماجرا ہوا, اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا لیکن میں نے اسے قتل کر دیا. کیا فرمایا تھا اللہ کے پیغمبر نے؟ اسامہ اس کا دل چیر لیا تھا. دل چیر لیا تھا. اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں, صحابی. بعد میں اسامہ کہتے تھے مجھے اس بات کا اتنا رنج و ملال ہوا, کاش میں نے آج کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا ہوتا. میری گزشتہ لغزشیں, کوتاہیاں, اللہ غلطیوں پہ اللہ پانی پھیر دیتا, میری معاف ہو جاتی آج میں نے اگر اسلام قبول کیا ہو. ہم تو کہتے ہیں کچھ نہیں. جتنی بربادیاں ہیں, گھر ٹوٹتے ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, ان کی بنیاد کیا ہے؟ اگر یہ آیت ہر گھر میں لکھی ہو, اجتنبوا کثیرا من الظن, گمان سے بچتے رہنا, کسی کے بارے میں ذہن میں خیال آئے جھٹک دینا, اس آیت کو ذہن میں لا کے تصور میں بٹھا کے جھٹک دینا. اگر ایسا نہیں کرو گے, ان بعض الظن اثم, بہت سے گمان گناہ ہیں. ولا تجسسوا, گمان جب دل میں آئے گا پھر جاسوسی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک بندے کے بارے میں آپ نے سوچ لیا کہ یہ چور ہے, اب آپ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے. اب آپ اس کے پیچھے آپ اپنے ایمان کو گوائیں گے کہ نہیں گوائیں گے؟ جاسوسی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ذہن میں رکھیے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, بخاری کی حدیث ہے, فرمایا جو شخص دو بندوں کی باتیں سنتا ہے, چھپ کے کان لگا کے جاسوسی کر رہا ہے, اور اسے اس بات کی خبر ہے کہ اگر ان دو لوگوں نے میری اس حرکت کو دیکھ لیا تو انہیں یہ اچھا نہیں لگے گا, اسے پتہ ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کے کانوں کے اندر سیسا پگھلا کے ڈالے گا. کر لیں جاسوسی جتنی کرنی. گمان سے سیڑھی پہلی آپ نے قدم رکھ لیا. جب گمان آپ کے دل میں غلط آ گیا کسی شخص کے بارے میں, غلط امیجینیشن آپ کو جاسوسی کرنے پہ آمادہ کرے گی, آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. جب پیچھے لگیں گے, اگر آپ نے واقعی اس کے اندر وہ غلطی پا لی, پھر کیا آپ کو شیطان اگلی سیڑھی پہ چڑھائے گا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. کیسے اللہ نے مرحلہ وار سکھلایا. سب سے پہلے گمان کے بعد جاسوسی کے بعد جب آپ کے ذمہ بات آپ کے پلے پڑ گئی, ہاں اس نے تو ایسا کیا ہے, میرے پاس تو CCTV فوٹیج ہے, دین نیکسٹ آپ کا کیا ہے؟ سب کے سامنے آپ اس کی عزتوں کا کھلواڑ کریں گے. تک اے کر رہے ہیں. اور اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ کی ویڈیو چلا دی, یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر, جس دن پوشیدہ راز کھول دیے جائیں گے. بیٹی کیوں بھاگے گی باپ سے؟ باپ نے زنا کا ارتکاب کیا ہوا ہے, بیٹی کے سامنے کیسے اس کی ویڈیو چل گئی؟ نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں مل جائے, بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا؟ رب کے سامنے داڑھیوں کا طول آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے دھوکہ آپ. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث فرمائی نا, جو شخص یہ جاتا ہے کہ اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے, اسے کیا چاہیے؟ لوگوں کی لیک ویڈیوز کو شیئر کرے, گروپس میں غیبت کرے. سوچئے, اللہ کہتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کوئی شخص یہ بات کیسے گوارا کرتا ہے, کیسے پسند کرتا ہے؟ مردہ بھائی کی میت پڑی ہے, گوشت کو نوچ کے کھا رہا ہے. صرف یہ فرضی بات ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. آپ پل سے گزر رہے ہیں, گزرتے ہوئے ایک آپ کا مسلمان بھائی آ جائے جس کا گوشت آپ نے کھایا ہے, حق دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ ایسے ہی چھوٹ جائیں گے, پل سے پار ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے, رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے, نہ میں دے سکتا ہوں, میں بھی ناچیز انسان ہوں.
ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ ہمیں تب سے جانتا ہے، ایک ہم لطفہ تھے ماں کے پیٹ میں، اللہ ہمیں تب سے جانتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ ادھر تو بھائی امام مسجد کی غیبتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان بھائی کا گوشت آپ کھاتے ہیں نا، وہ شاید اتنا زہریلا نہ ہو جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور بعد میں لمبی لمبی زبانیں کھولتے ہیں۔ کوئی شرم اور غیرت ہے؟ یا تو ہاتھ نہ باندھ کے کھڑے ہوں۔ جتنی غیبتیں ہم اپنے حکمرانوں کی یا جو مساجد کے اندر ائمہ ہیں جن کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جتنی غیبتیں ہم ان کی کرتے ہیں نا، شاید جتنے گھر والوں کی بھی نہیں کرتے۔ بڑا زہریلا گوشت ہے، یقین رکھیے، جان رکھیے، مولویوں کا گوشت زہریلا ہے بہت، نہیں چھٹکارا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ ساری باتیں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ تواب الرحیم، غلطی ہو جائے یاد رکھنا رب معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھیے کسی کا حق کھا کے لاکھ دفعہ عمرے کر کے آ جائیں، کسی کا حق کھا کے آپ ساری صدی تبلیغ میں گزار دیں، حرام کی کمائی کر کے، کسی کو گالیاں دے کے، کسی کی غیبتیں کر کے، رب کے سامنے اس دن آپ کے پاس نیکیوں کے سوا درہم و دینار نہیں ہے، نیکیاں دے کے چھٹکارا تمہیں حاصل کرنا پڑے گا۔ کوشش کرو کہ کسی کا حق اگر تمہارے ذمے ہے، ایسے نہیں ہے کہ شہید کو ہر گناہ معاف ہے سوائے کس کے؟ ادھار کے۔ چھوٹی بات ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس بندے کا حق آپ نے دینا ہے وہ آپ کو قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ ایک ایک نیکی کی تڑپ انسان کو مجبور کرے گی، وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا، وہ کہے گا آنے دے نیکی، نیکیاں دے کے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، مرضی آپ کی ہے۔ بہت ساری بات اللہ رب العزت سے دعا ہے، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔